اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 159 میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، آپ کے شمائل، آپ کے خصائل اور آپ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا کہ اے میرے نبی اگر آپ سخت گیر، غلیظ القلب اور بڑے سخت دل والے ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ تو لوگ آپ کے چاروں طرف سے بھاگ جاتے۔ اگر آپ سخت گیر، سخت طبیعت کے مالک اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے ارد گرد سے بھاگ گئے ہوتے۔ تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ رب العزت نے جو اوصاف قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں ان میں سے ایک اہم وصف یہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت گیر نہیں تھے، نہ ہی سنگ دل یا سخت دل تھے، بلکہ نرم دل، نرم خو اور نرم معاملہ تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف اللہ تعالیٰ کا بیان کرنا ہمارے لیے درس ہے کہ اے اہل ایمان، اے مسلمانوں، تمہیں بھی اپنے نبی کی طرح نرم دل اور نرم معاملہ ہونا چاہیے۔ لینے دینے کے معاملات، تجارت ہو، کاروبار ہو، آجر و اجیر کا معاملہ ہو، حاکم محکوم کا معاملہ ہو یا مالک اور ملازم کا معاملہ ہو، پڑوسی اور پڑوسی کا معاملہ ہو، جس طرح کا اور جن بھی دو افراد کے مابین کوئی معاملہ ہو اس میں تمہیں نرمی کے ساتھ پیش آنا ہوگا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس حد تک نرم تھے، اس کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے جس میں ایک آدمی آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قرض کا مطالبہ کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سے قرض لینا پڑتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرور کونین، دونوں جہانوں کے بادشاہ، سب جہانوں کا بادشاہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسر و کسریٰ کے خزانے آپ کے قدموں پر ڈھیر ہو گئے، لیکن آپ کو کبھی کسی یہودی سے اپنی درع، اپنا جنگی لباس اس کے پاس گروی رکھ کر کھانے کے لیے جو لینے پڑے، کبھی کسی سے ادھار پر کچھ لینا پڑا۔ اتنی مالدار شخصیت اور ادھار لینے کی نوبت کیوں آ رہی ہے؟ صرف اس لیے کہ اگر خزانہ آیا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ٹک نہیں پایا۔ عصر کے وقت مال آیا، مغرب ہونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال تقسیم کر دیا، اور نوبت یہ آ جاتی کہ اپنے ذاتی استعمال کے لیے موقع بموقع آپ کو ادھار لینا پڑتا تھا۔ ایک آدمی سے ادھار لیا ہوا تھا، وہ آیا، اپنے ادھار کا تقاضا کرنے لگا اور تقاضے میں اس نے سختی برتی۔ ادھار لینے والا قرض خواہ سختی کے ساتھ پیش آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کی طرف اگر کسی کی نگاہیں ذرا لال اٹھے تو وہ آنکھیں نکال دیں، اگر کسی کی انگلی اٹھے تو انگلی توڑ دیں، کسی کی زبان دراز ہو تو صحابہ اس کی گدی سے زبان کھینچ دیں۔ وہ کیسے گوارا کرتے کہ ہمارے نبی کے ساتھ بدتمیزی سے کوئی پیش آئے؟ صحابہ نے ارادہ کیا کہ اس آدمی کو پکڑیں، اور ظاہر ہے کہ اگر وہ پکڑ لیتے تو پھر دھو دیتے اس کو، بال کے دھنک کے رکھ دیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم خوئی کا عالم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا چھوڑو، اس کو چھوڑ دو، اِنَّا لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، اگر کسی کا کسی پر کوئی حق ہے تو اسے بات کرنے کی بھی اجازت ہے۔ اس نے مجھ سے ادھار لینا ہے، یعنی اپنا دیا ہوا پیسہ واپس لینا ہے، اگر یہ میرے ساتھ سختی کے ساتھ بات کر رہا ہے تو اس کو حق ہے، لہٰذا بجائے اس کے کہ اس کے گلے پڑو، اس کو پکڑو، اس کو مارو، اس کی بجائے انتظام کرو اور اس کا قرضہ اتارو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو روک دیا کہ اس کے ساتھ سختی سے پیش نہ آؤ، بلکہ تم میرا قرض اتارنے کی کوشش کرو، اسے میرے گلے سے اتارنے کی کوشش ایسے نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے نرم دل، اور آپ نے اپنے صحابہ کو، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو نرمی سے پیش آنے کا حکم دیا۔ مومنوں کی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ نرم دل ہوتے ہیں، اور ساتھ مومنوں کو بتایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے احسان کرنا، نرمی کے ساتھ پیش آنا ہر چیز کے بارے میں لکھ رکھا۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، جب کسی کو قتل بھی کرنا ہو تو اچھے طریقے سے احسان کے ساتھ کرو۔ قتل کرنا ہے، اب اس میں احسان کیا ہوگا؟ تلوار مارو، اس کی گردن اڑا دو، لیکن یہ اسلامی تعلیمات میں ایسے نہیں کہ کوئی بھی تلوار پکڑو اور مار دو، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، اگر قتل کرنے کی نوبت آ جائے تو احسان کرو۔ جسے قتل کرنا ہے وہ ظالم ہے، وہ گناہ گار ہے، وہ قاتل ہے، وہ بوڑھا زانی ہے، شادی شدہ زانی ہے جسے سنسار کیا جا رہا ہے، لیکن احسان کرو۔ جسے قتل ہی کرنا ہے، احسان کا کیا معنی ہے؟ اب آپ
جلاد مقرر کر دیے گئے، ایک آدمی پر قتل کے بدلے قتل قصاص ہے، یا کوئی شادی شدہ بوڑھا زانی ہے، اس نے گناہ کیا، آپ کے دل میں اس کے خلاف طیش ہے، غضب ہے کہ یہ کس عمر میں کیا کام کر رہا ہے، اس نے ان کا آدمی مار دیا تھا، آج اس کو مارنا ہے، آپ نے کوئی بھی تلوار اٹھائی مارنا چاہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، فَأَحْسَنُ الْقِتْلَ، اگر قتل کرو تو تلوار تیز ہونی چاہیے اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام ہو جانا چاہیے۔ اگر تلوار تیز نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ آپ نے تلوار ماری، آدھی گردن کٹ گئی، آدمی زندہ ہے، وہ تڑپ رہا ہے، گر پڑا، اٹھا رہے ہیں، بٹھا رہے ہیں، اس کی گردن کو پورا کاٹنے کے لیے اسے اور وقت چاہیے، تو گویا کہ وہ آدمی کٹنے تک یا مرنے تک ابھی اور تڑپے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ ایسا نہ ہو، بلکہ تمہارا کام یہ ہے کہ اچھی طرح تیار ہو کر اپنی تلوار کو خوب تیز کر کے اسے قتل کرو اور اس کو فوری طور پر قتل کر کے اس کی جان کو راحت پہنچاؤ۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اور جب تم جانور کو قتل کرو، جانور کو ذبح کرو، قربانی کے لیے یا ویسے ہی کھانے کے لیے گوشت بنانا ہو، مرغی آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کو ذبح کرنا ہے، آپ نے کوئی دندانے دار چھری اٹھائی اور کہا کہ چلو مرغی ہی ہے، میں نے ہی قتل کرنی ہے، 1 منٹ میں نہیں تو 2-4 منٹ میں صحیح، چھری کو تیز کرنے یا تیز کروانے کی جرت نہیں کر رہا، چھری جیسی کیسی ہے، کل تک یہ گھر میں چھری پیاز نہیں کاٹ سکتی تھی، آج یہ اسے اپنی مرغی کاٹنے جا رہا، چھری پکڑی اور لگا ہوا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے چھری، اب جانور کیا کرے گا؟ وہ تو بیچارہ اذیت میں آ گیا، وہ تو تکلیف میں مبتلا ہو گیا، جب آپ نے اچھی طرح اسے جکڑ لیا، جانور کو تکلیف شروع ہو گئی، اگر چھری صحیح چلے گی فوراً اس کی جان نکل جائے گی، ذبح ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اور احسن الذبح، اس کو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ کہتے ہیں کہ بکری کی ماں، بکرے کی یا بکری کی، بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ آج نہیں تو کل اسے تو چھری کے نیچے آنا ہی آنا، لیکن بکرے کی جب تک چھری کے نیچے آنے کی نوبت نہیں آتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر اس پر رحم کرنے کا حکم فرمایا۔ اس جانور کو ذبح کرنے کے لیے فرمایا مرغی ہے، بکری ہے، بکرا ہے، اونٹ ہے، کوئی بھی ہے، فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب تم میں سے کوئی ذبح کرے تو احسان کے ساتھ ذبح کرے، اور وہ کیا ہوگا؟ وَلْيُرِحْ شَفَرَتَهُ، جب تم میں سے کوئی ذبح کرنا چاہے تو وہ اپنی چھری کو تیز کر لے، وَلْيُحِدَّ شَفَرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اپنی چھری یا چاقو یا جس چیز کے ساتھ ذبح کرنے جا رہے ہو اسے خوب تیز کر لو اور اپنے جانور کو راحت پہنچاؤ۔ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، جسے ذبح کرنا ہے اسے راحت پہنچاؤ۔ اب راحت وہی معاملہ ہوگا جیسے میں نے مرغی کے بارے میں کہا، جیسا کہ انسان کو جسے قتل کرنا واجب ہو چکا اس کے بارے میں ہے، وہی معاملہ ہر جانور کے بارے میں بھی ہے کہ احسان کرو، چھری کو تیز کر لو، بار بار اس کی گردن کو کاٹنے کی نوبت نہ آئے۔ اور یہ تو ہے آخری سٹیپ کہ جب تم نے جانور کو لٹا لیا، چھری چلانا شروع کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ تم یہ جو کہتے رہتے ہو کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، اسے تو آخر چھری کے نیچے ہی آنا ہے، جب تک یہ چھری کے نیچے آ نہ جائے تب تک احسان کرتے رہو۔ اور وہ ایسے کہ جب کسی جانور کو ذبح کرنے کے لیے آپ کہیں لے جا رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے تھوڑی دور جانا ہے، آپ نے اسے 2 4 10 20 قدم دور لے کے جانا ہے،
اب لے جانے کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اسے اچھے طریقے سے لے کے جاؤ. سوقھا الی الموت سوقن جمیلا، فرمایا کہ اسے موت کی طرف تو لے کے جا رہے ہو لیکن اچھے طریقے سے لے کے جاؤ. ایک آدمی نے، اب خاص طور پر بکری یا بکرا سینگوں والا ہے، ہمارے یہاں لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایک سینگ کو پکڑ لیتے ہیں اور گھسیٹے چلے رہے. وہ بیچارہ ایک سینگ پکڑیں گے تو اس کی گردن کی کیا حالت ہوگی؟ گردن ٹیڑھی ہو چکی ہے. وہ جانور ہے، وہ پیچھے کو بھاگ رہا ہے اور یہ صاحب اسے آگے کو کھینچ رہے ہیں. نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ بیچارہ گردن کے بل ٹیڑھا ترچھا ہوتے ہوئے گھسیٹا جا رہا ہے. اور کوئی لوگ، بعض لوگوں کو ایسا دیکھا گیا تھوڑا رسی سے پکڑ کے کھینچا، وہ نہیں کھینچا جا رہا. تو اب کیا کریں گے؟ پاؤں سے پکڑ لیا، ایک پاؤں، 3 پاؤں اس کے زمین پر ہیں، چوتھا صاحب کے ہاتھ میں ہے، اسے گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ 10-20 قدم گھسیٹ کر لے جانے تک اس کا بازو اتر جائے، لیکن اسے تو ذبح کرنا ہے. وہ کہے گا کیا فرق پڑتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سقھا الی الموت سوقن جمیلا، اسے مقتل کی طرف ہی لے جا رہے ہو لیکن اسے اچھے طریقے سے گھسیٹ کے لے کے جاؤ. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، عائشہ یا عائشہ حلم المدیا، مجھے یہ چھری پکڑاؤ. اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ مجھے چھری پتھر پر تیز کر کے دو. باقاعدہ تعلیمات اپنے گھر والوں کو، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو فرمایا کہ چھری تیز کر کے مجھے دو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جب جانور ذبح کرنے لگو، ایک آدمی نے جانور کو لٹایا ہوا ہے، اس کے کندھے کے اوپر اپنا پاؤں رکھا ہوا ہے، ہاتھ میں اس کا منہ کوئی سینگ کچھ پکڑا ہوا ہے اور ساتھ ہی پتھر پڑا ہے، اس پہ اپنی چھری تیز کر رہا ہے اور جانور اسے دیکھ رہا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ جانور ہے، دیکھتا ہے تو دیکھتا رہے، میں نے تو ابھی اسے ذبح کرنا ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر سے کہ آپ اپنی چھری تیز کرتے ہوئے جانور کے کندھے پہ پاؤں رکھ کر یہ کام کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہوئے جانور کو دکھانا بھی منع ہے. آپ نے اسے ذبح کرنا ہے، ٹھیک ہے ذبح کیجئے، چھری تیز کیجئے، لیکن جانور کی نظروں سے دور تیز کیجئے، جانور کے سامنے نہیں. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ نرم مزاجی، جانوروں کے ساتھ بھی احسان، صحابہ کرام نے بھی اس طرح کر کے دکھایا. حتیٰ کہ ایک آدمی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے جانور کو اسی طرح گھسیٹ کے لے جا رہا ہے. اور عمر فاروق کا درہ بڑا مشہور ہے، وہ جب دیکھتے کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے درہ فضا میں لہرا جاتا تھا. درہ لہرایا، اس کو چونکہ کوئی بہت بڑی سزا تو دینا نہیں تھی نا، کوئی فوجی کوڑا تو نہیں تھا، درہ لہرایا، اس کو تھوڑی سی اس سے ضرب لگائی اور وہی الفاظ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیث میں ہیں وہی فرمائے اور فرمایا ترید ان تمیتھا موتات، کیا تم اسے کئی موتیں مارنا چاہتے ہو؟ گھسیٹ کے لے جا رہے ہو، یہ اس کے لیے موت ہے. اس کی آنکھوں کے سامنے چھری تیز کرو گے، یہ اس کے لیے موت ہے. کیا اسے کئی موتیں مارنا چاہتے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان تمام چیزوں کو اپنائے ہوئے تھے. اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف بیان فرمایا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے میرے نبی اگر تم سخت دل ہوتے، سخت گیر ہوتے، سخت معاملہ ہوتے تو لوگ آپ کے ارد و گرد سے، گرد و پیش سے بھاگ گئے ہوتے. مومنوں کو زندگی کے ہر معاملے میں
مسلمانوں کو اپنے زندگی کے ہر شعبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے۔ مدرس اپنے شاگرد کے ساتھ، استاد ہے، باپ کی جگہ بھی ہے، ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا۔ ابھی چند ہفتے پہلے پاکستان میں ایک استاد نے شاگرد کو جان سے مار دیا۔ استاد کہتے ہیں کہ باپ کی جگہ ہوتا ہے، باپ بچے کو دنیا میں لانے کا سبب بنتا ہے اور استاد بچے کو دنیا سے اٹھانے کا سبب بن گیا۔ اصل میں سبب کس کا بننا چاہیے تھا؟ دنیا میں بچے کو بلند کرنے کا، تعلیم دے کر اسے بلندی عطا کرنے کا، لیکن استاد اپنے شاگرد کے لیے دنیا سے اسے اٹھانے کا سبب بن گیا۔ یہ آپ لوگوں نے خبر پڑھی سنی ہوگی پاکستان کے بارے میں کہ ایک استاد نے بچے کو اتنا مارا کہ جان سے ہی۔ اور پاکستان میں چھترول کلچر جو آج کل چلا ہوا ہے، پاکستان کے مختلف شہروں میں مجرم ہے نہیں، صرف ملزم ہے، اس کو لٹایا ہوا ہے۔ ایک آدمی نے گردن پکڑی ہوئی ہے، ایک دو نے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں، ایک کے ہاتھ میں وہ جو پنجابی طریقے کا بڑا جوتا، اسپیشل جوتا بھی نہیں ہوتا، چمڑے کا کوئی مٹیریل اور اس کے اندر بھی کچھ بھرا ہوا ہوتا ہے، پچھلے دنوں ٹیلی ویژن پہ دکھا رہے تھے۔ اس طرح کا کوئی اوزار اسپیشل تیار کروا رکھا پاکستانی پولیس والوں نے، اور ایک آدمی آتا ہے، وہ پورے زور سے اٹھا کے اس کو مارتا ہے۔ اور یہ ذرا بڑا معاملہ ہے، سیاسی طور پر یا امن کے تحفظ میں کام کرنے والے جو یہ لوگ کام کرتے ہیں، مدارس میں ڈنڈا ہے، سٹک ہے، اور اگر کسی بچے کو حد سے زیادہ مارا جائے گا تو بچہ ہے، مر جائے گا، مر گیا۔ سکولوں میں اساتذہ کرام کے لیے یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں۔ مالک، یہاں مالکوں کے بعض ایسے واقعات ملتے ہیں، سننے کو ملتے ہیں کہ مالک ہے، اسپانسر ہے، کفیل ہے، یا کمپنی کا کوئی مسئول ہے، 7 8 مہینے کی تنخواہیں دبائے ہوئے ہیں، اور جب تنخواہ مانگنے کے لیے کوئی آدمی آتا ہے تو اسے اندر کر کے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی تھوڑے دن پہلے ایک معاملہ اس طرح کا ہمارے سامنے آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شعبے کے آدمی کے لیے تعلیمات چھوڑی۔ تاجر کے ساتھ نرم معاملہ کرے۔ ایک آدمی کچھ اجرت لے کر وزن کیا کرتا تھا، تاجر کے ساتھ مسامحت یا نرم خوئی، نرم معاملہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تاجر کے ساتھ لینے میں بھی نرم خو ہو اور دینے میں بھی۔ بیچے تو سامنے والے کے ساتھ معاملہ اچھا کرے، اور اگر خریدے تو سامنے والے کے ساتھ معاملہ اچھا کرے۔ اگر بیچے تو معاملہ اچھا کیا ہوگا؟ آپ کے پاس گندم ہے، چاول ہے، جو ہے، جوار ہے، جب اسے ناپیں، اپنے ہاتھ سے ناپیں، دکاندار ہیں یا کچھ بھی ہے، تو جب آپ ترازو کو اٹھائیں تو آپ کا جو وزن کا پیمانہ ہے وہ نیچے نہ ہو، بلکہ غلے کا پیمانہ نیچے ہو، یعنی تھوڑا زیادہ دو۔ اور اگر خریدیں تو یہ خواہش نہ ہو کہ یہ مجھے زیادہ بھر کے دے، چونکہ جتنے پیسے آپ نے دینے ہیں اتنا ہی لینے کا حق۔ وزن کرنے والا ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں موجود ہے جو کچھ پیسے لے کر وزن کیا کرتا تھا۔ کھجوریں ہیں، اگر کسی کو 20-30 من کھجوریں تولنی ہو تو ظاہر ہے کہ اس کا تو آدھا دن لگ جائے گا۔ وہ پیسے لے کر کھجوریں تولتا تھا کہ میں آپ کی کھجوریں تولتا ہوں، اتنے پیسے لیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے اس وزن کرنے والے، تولنے والے آدمی سے کہا، اے وزن کرنے والو، جب وزن کرو تو تھوڑا سا پلڑے کو جھکا کے رکھا کرو، یعنی کھجوروں والا پلڑا تھوڑا سا جھکا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ بھی نہیں کہ تمہاری پہچان کا آدمی آ جائے تو اب تم مالک کی کھجوریں لٹا دو، تھوڑا سا۔
لین دین کا معاملہ ہو، تجارت ہو، تاجر ہو، دونوں ان کو آپس میں نرم خوئی سے پیش آنا چاہیے۔ زندگی کے ہر شعبے کے لیے یہ نرم خوئی کا پہلو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، قرآن کریم کے اندر آیا، اور جانوروں کے ساتھ جب حسن سلوک کا یہ ہمیں بتایا گیا ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہمیں ادب سکھایا گیا ہے، تو انسانوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کریں گے؟ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک، نرمی، اور انسانوں کے ساتھ بھی حسن سلوک اور نرمی۔ اور مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے نرمی کی مثالیں دیکھنا چاہیں تو طویل وقت چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کے ذریعے ہماری زندگی کے ہر موقع پر نرمی فرمائی۔ اب آپ اس کی مثالیں دیکھنا چاہیں تو آپ اسلامی نظام عبادت صرف لے لیں۔ اللہ رب العزت نے خود اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر معاملہ میں بہت آسانیاں، ہمارے لیے دین کو انتہائی آسان کر دیا۔ یہ اللہ کی نرمی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 کاموں میں اختیار دیا جاتا کہ ان میں سے کوئی ایک اختیار کر لیں، تو آپ ان میں سے جو سب سے آسان ہوتا اسے اختیار کرتے۔ نرمی کا یہ عالم ہے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، اور اگر انتقام لیا تو صرف اللہ کی خاطر۔ اگر اللہ کے احکام کی نافرمانی ہو رہی ہو، اللہ کے احکام کی توہین ہو رہی ہو، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف نہیں کیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں آج کے دور میں معافی کا پہلو، معافی کا یہ انداز ہی، پیمانہ ہی بدل گیا۔ اگر کوئی بے نماز بیٹا ہے تو کہیں گے اس کا اپنا معاملہ ہے۔ اب ہماری نرمی دیکھیں، بیٹا نماز نہیں پڑھتا، اس کا اپنا معاملہ ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے۔ اگر کسی کے زیر دست لوگوں میں سے، ملازمین میں سے کوئی روزہ چھوڑے ہوئے ہے، اس کا اپنا معاملہ ہے، فلاں کام اس کا اپنا معاملہ ہے۔ اس کے اپنے ذاتی آرام میں اولاد کی طرف سے، بیوی کی طرف سے، ملازم کی طرف سے کسی کی طرف سے ذرا خلل آئے تو 1 منٹ کے لیے برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ یہ کہاں کی نرمی؟ اپنی ذات کا معاملہ آئے تو فوراً پکڑ لے، اور جب اللہ کے احکام کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور فرامین کا معاملہ آئے تو کہتا ہے یہ اس کا اپنا معاملہ ہے۔ اس طرح نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے، حتیٰ کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، وہ نوجوان جس نے ہوش سنبھالنے سے لے کر 10 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، وہ خادم رسول کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ ان 10 سالوں کے دوران آپ نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا لما فعلت ھذا ولما لم تفعل ھذا۔ اگر میں نے کوئی کام کر دیا اور نہیں کرنا چاہیے تھا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کر دیا، اور کوئی کام کرنے کا مجھے کہا گیا، میں کسی وجہ سے نہیں کر پایا، مجھے کبھی نہیں کہا کہ تم نے کیوں نہیں کیا۔ ہماری تو عادت ہے نا، ڈنڈا اٹھا لیا، استاد نے ڈنڈا اٹھا لیا کہ تم نے کل کا دیا ہوا سبق یاد کیوں نہیں کیا۔ 10 سال بچہ ہے، اگر یہ بات کوئی بوڑھا کہتا تو ہم کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عمر کا لحاظ کیا ہو۔ یہ بچہ ہے، نوجوان ہے، اور یہ وہ بچہ ہے جس کی ماں نے اس کو جنم دینے کے ساتھ ہی اللہ سے یہ عہد کر دیا تھا کہ یا اللہ میں اپنے اس بچے کو تیرے نبی کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں۔ لوگوں کے جذبے بھی کیا تھے، اپنے بچے کو نبی کی خدمت کے لیے پیدا ہوتے ہی وقف کر دیا، اور اس بچے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال میں کوئی اذیت نہیں پہنچائی۔ اگر ملازموں اور خادموں کو آپ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں تو یہ خلق مصطفیٰ سیکھیے۔ 10 سال میں یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا،
اس انداز سے اپنے ملازموں کو، اپنے زیر دستوں کو، اور ایک یہ کہ اپنے ذاتی آرام کی خاطر کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، دین کا معاملہ آ جائے تو وہاں کچھ کہنے کو تیار نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اس کے برعکس تھے، ذاتی معاملہ میں کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا، لیکن اگر دین کا معاملہ آیا تو پھر آپ نے نہیں چھوڑا، اس سے انتقام لیا، کیونکہ دین کا معاملہ اس میں ڈیل کرنا، نرمی کرنا وہ صحیح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی انتقام لیا صرف اللہ کی خاطر، دینی معاملہ میں، ذاتی معاملہ میں نہیں۔ اسی طرح آج آپ اخبارات میں، ریڈیو میں، ٹیلی ویژن میں لوگوں کو یہ اعلان کرتے دیکھیں گے کہ اسلام دین سمح، اسلام دین آسان، اور یہ بالکل صحیح ہے، اسلام دین آسان ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کسی ٹیلی ویژن پر ایک پروگرام آتا تھا، کوئی غزنوی صاحب ہیں، وہ پروگرام دیا کرتے تھے اسلام دین آسان، نام بھی بڑا اچھا ہے، اور یہ ہے بھی حقیقت کہ اسلام دین آسان ہے، لیکن جب معاملہ آئے اپنے بیٹی بیٹے کی نافرمانی کا، دین کی نافرمانی کا، تو ہمیں یہ فقرہ یاد آ جاتا ہے، اور جب اپنی کسی نافرمانی، اپنی بے آرامی کی بات آئے کوئی فقرہ یاد نہیں رہتا۔ اسلام دین آسان کا معنی یہ نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف یہ بھی فرمایا ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر بیٹا، بیٹی، بیوی، کوئی چھوٹا جس پر آپ کا بس چلتا ہے، ان کے اندر کوئی عیب دیکھیں، برائی دیکھیں، تو اسے قوت بازو سے دور کریں۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اسے اپنے ہاتھ سے روکو، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اس کے خلاف زبان اٹھاؤ، آواز اٹھاؤ، زبان سے اسے روکو، وإن لم یستطع فبقلبہ، اگر زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے تو کم از کم دل سے اسے برا سمجھو۔ اور اس آخری درجے کے بارے میں فرمایا وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کی سب سے کمزور ترین پوزیشن ہے۔ اگر کسی برائی کے خلاف دل میں بھی نفرت نہیں ہے تو پھر سمجھے کہ دل میں ایمان نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ ضعیف ترین ایمان یہ تھا کہ اس کے خلاف ہی کم از کم نفرت ہوتی۔ اب یہ معنی نہیں کہ دین آسان ہے تو جو جی چاہے کرتا رہے، اگر جو جی چاہے کرتا رہے اس کی اجازت دے دی جائے تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کوئی معنی ہی نہ رہا۔ نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، یہ اسلام کا ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے سعودی گورنمنٹ نے باقاعدہ ایک منسٹری قائم کی ہوئی ہے، حیۃ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا، یہ متوعوں کی گاڑی جا رہی ہے، متوعوں کی گاڑی، اس کی نشانی کیا ہے؟ گاڑی میں سپیکر لگا ہوا ہے، کچھ نیک لوگ اندر بیٹھے ہوئے ہیں، سپیکر لگایا ہوا ہے، سلو سلو، نماز پڑھو، اذان ہو گئی ہے نماز پڑھو۔ کوئی بری بات ہے؟ نیکی کا حکم چلتے ہوئے کرتے پھرتے ہیں، اور جہاں پتہ چل جائے کہ یہاں شراب کا اڈا ہے، یہاں کوئی زناکاری کا اڈا بنا ہوا ہے، یہاں کوئی جوا بازی کا اڈا بنا ہوا ہے، ریڈ کریں گے، پکڑیں گے، بند کر دیں گے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر ایک فریضہ ہے، گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ ہم نے جب احسان کی باری آئی، دین کی نرمی کی باری آئی، تو سارے کا سارا کھاتا اس طرف ڈال دیا کہ کسی کو روکنا نہیں، برائی کرے تو کرتا رہے، نہ کرے تو نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دین کے معاملہ میں کہیں کچھ ہوتا تو فوراً پکڑتے، فوراً روکتے، حتیٰ کہ آپ نے اپنی بیویوں میں سے وہ بیوی جو سب سے محبوب ترین بیوی، زبان سے غلط بات نکلی فوراً ٹوک دیا۔ ہم تو بچہ ذرا پیارا ہو، ایک بچہ ذرا پیارا ہے، وہ کچھ بھی کرتا رہے، ہم اسے کچھ کہنے کو تیار نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بیوی کے بارے میں کہا، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ تو کون بتایا؟ عائشہ۔ فرمایا عائشہ، مجھے دنیا میں سب سے پیاری عائشہ ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مردوں میں سے؟ تو فرمایا ابوہا، عائشہ کا باپ
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اتنی پیاری بیوی، زبان سے ذرا سی بات نکل گئی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، وہ ان کی سوتن ہیں، سوکن ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی، زبان سے ذرا کلمہ نکلا ان کی تحقیر ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حسبک من صفیہ کذا و کذا، بس ایسے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اس صفیہ کی بات کرتے ہو جو، اب میاں بیوی تو ہیں یہ دونوں، وہ بھی بیوی ہیں، لیکن بیوی زہرا کہ ان کے درمیان جو چپکلش ہوتی ہے سوتنوں میں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی کبھی کبھی اپنا رنگ دکھاتی تھی۔ چند ایک واقعات ایسے ملتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حسبک من صفیہ کذا و کذا، یا رسول اللہ اس صفیہ جو چھوٹے قد کی ہے، یا ہمارے یہاں کہتے ہیں وہ ٹنگی، یا ہمیں تو اچھا نہیں لگتا کیونکہ وہ آپس میں برابر کے لوگ تھے۔ ان لفظوں کا انداز یہ بتاتا ہے کہ کچھ اس طرح کہا کہ وہ چھوٹے قد کی، وہ ٹھنگی، وہ فلاں۔ اگر ہمارے جیسا معاملہ ہوتا تو ہم کہتے کہ عائشہ کہہ رہی ہے کوئی بات نہیں، یہ تو ہماری بڑی پیاری بیوی ہے، جو چاہے کہتی رہے، اور پھر کون سا صفیہ نے سن لیا؟ نہیں، فوری طور پر جیسے ہی غلط بات حضرت عائشہ کی زبان سے نکلی رضی اللہ عنہ، فوراً پکڑا اور فرمایا عائشہ نہیں، یہ غلط بات ہے، لقد قلت کلمہ لو مزجت بها البحر لمزجته، تم نے وہ زبان سے بات نکالی ہے کہ اگر اسے سمندر میں پھینک دیں سارا سمندر کڑوا ہو جائے۔ فرمایا کہ یہ بات، یہ انداز، تمہاری زبان سے ایسی بات کسی دوسرے کے لیے نکلے، یہ صحیح نہیں۔ ہمارا ذرا بچہ تھوڑا سا منظور نظر ہو گیا، اس کو معاف ہے، وہ جو بھی چاہے کرے، سب معاف، اسے تو ہم 100 قتل معاف کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نرم خو تھے، نرم دل تھے، نرم معاملہ تھے۔ آپ نے نرم معاملے کو ہمارے دین کے معاملہ میں، وضو کے مسائل لے لیں، ہم ان باتوں کو کریں گے، ساری باتوں کو تو معاملہ لمبا ہو جائے گا۔ وضو کے معاملے میں فرمایا اگر مسافر ہیں تو وہ اپنے جرابوں کا مسح 3 دن اور 3 راتیں، نرمی کر دی۔ مسافر ہے، بار بار پاؤں دھونا، بار بار جرابیں نکالنا، موزے نکالنا اس کے لیے مشکل ہوگا۔ فرمایا کہ مقامی آدمی 24 گھنٹے، 1 دن اور 1 رات، اور مسافر 72 گھنٹے، 3 دن اور 3 راتیں مسح کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، لوگوں اگر کبھی پانی نہ ملے تو یہ بھی نہیں کہ اب پانی تلاش کرنے میں ہلاک ہوئے پھر رہے ہو، ہلکان ہوئے پھر رہے ہو، پانی ہوگا، نماز پڑھنی ہے، پانی کو دیکھو، اگر نہیں ملتا صعیداً طیبا، تو اس وقت پاک مٹی تمہارے وضو کا قائم مقام ہو جائے گی۔ زمین پر ہاتھ ماریں، چہرے پر ملیں اور اپنے دونوں ہاتھوں پر مل لیں، تمہارا تیمم ہو گیا۔ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پانی نہیں ملتا تو مٹی سے تیمم کر لو۔ مسافر ہے، اپنے گھر میں ہے، اسے ظہر کی 10 رکعتیں 8 رکعتیں کم از کم پڑھنی ہے۔ ظہر کی کم از کم 8 یا 10 رکعتیں، پہلے 4 سنت، 4 فرض اور 2 سنت، 10 رکعتیں۔ اور صحیح حدیث میں موجود ہے کہ اگر کوئی پہلے 2 سنتیں، 4 فرض اور بعد میں 2 سنتیں پڑھ لیں تو اس کا عمل صحیح ہے۔ افضل 4 لیکن جائز 2 سنتیں پہلی۔ اسے اپنے گھر میں ہوتے ہوئے 8 رکعتیں کم از کم یا 10 پڑھنی ہے۔ جب یہ مسافر ہوگا تو فرمایا صرف 2 رکعتیں پڑھ لو کافی۔ فرض بھی 2 چھوڑ دیے، عصر کے 2 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 2 فرض، صرف 2 فرض کر دیے، جو 3 ہیں اس کے 3 رہے۔ اور یہی معاملہ نہیں، نماز دیکھ لو، روزہ دیکھ لو، روزے کا معاملہ ہے، فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر کوئی بیمار ہے
اگر کوئی سفر پر ہے، اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ کتنی آسانیاں کی، یہ قرآن کریم ہے، سورہ بقرہ، اگر کوئی بیمار ہے یا سفر پر ہے روزہ چھوڑ دے، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جتنے روزے چھوڑے گا رمضان کے بعد اسی گنتی کو پورا کر لے، یعنی بعد میں اگر 2 روزے چھوٹے ہیں رمضان کے بعد 2 رکھ لے، 4 چھوٹے ہیں بعد میں رکھ لے، 10 چھوٹے ہیں بعد میں رکھ لے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ہمارے لیے بہت نرمیاں فرمائیں اور ہمیں حکم دیا کہ اپنے زیر دست لوگوں کے ساتھ، تاجر کے ساتھ، استاد شاگرد کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، ہر کوئی اپنی حدود کے اندر نرمی کا اختیار کرے، سختی نہیں۔ وَمَا لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر تم سختی سے کام لیتے تو یہ لوگ تمہارے دائیں بائیں سے بھاگ گئے ہوتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے معاملات میں نرمی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاق عالیہ سے نوازے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے نبی آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے، کیا تھا؟ تو وہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، نبی کا اخلاق وہی تھا جو کچھ کے قرآن میں آیا، قرآن میں جو حکم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پر نافذ کر کے بتا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لیے بھی رحمت تھے، کافروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم فرمایا۔ میدان جنگ میں آپ نے ایک کافر عورت کو قتل ہوئے پڑا دیکھا کہ میدان جنگ میں ہے، عورت ہے، کسی نے قتل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقتول عورت کو دیکھ کر بڑی تکلیف ہوئی، اذیت پہنچی۔ آپ نے حکم فرمایا کہ میدان جنگ میں کوئی عورت کو قتل نہیں کرے گا، جنگ کے لیے نکلے ہو عورت کو قتل نہ کریں، بچے کو قتل نہ کریں، بوڑھے کو قتل نہ کریں۔ اندازہ کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین، آپ کی نرمی، آپ کا حسن اخلاق، بلکہ جنگی ضابطہ اخلاق کہتے ہیں کہ جنگ میں اور پیار میں ہر چیز جائز۔ بڑا مشہور جملہ لیے پھر رہے ہیں ہمارے، جنگ میں اور پیار میں ہر چیز جائز۔ ایک تو پیار اپنی طرف سے ڈال لیا، اگر صرف معاملہ جنگ کا رہتا تو کہا جاتا تھا کہ شاید یہ تو اچھا جملہ ہے کہ جنگ میں خدا، الحرب خدا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنگ دھوکہ ہے، دشمن کو مارنا ہے، جنگ چل رہی ہے، آگے سے ماریں، پیچھے سے ماریں، وہاں سے ہو کے پلٹ کے ماریں، پلٹنا جھپٹنا مجاہد کا کام ہے۔ بدماشوں نے اندر دوسرا بھی ڈال دیا کہ پیار میں بھی سب جائز ہے، کسی پڑوسی کی لڑکی سے کریں، کسی حلال کسی حرام کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ بدتمیزیاں اسلام میں نہیں ہیں، یہ یورپ سے آئے ہوئے جملے ہیں۔ ہر چیز جائز۔ جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی عورت، دشمن کا بوڑھا، دشمن کا بچہ، ان کو قتل کرنے سے منع فرما دیا۔ لا تقتلوا الضعفاء، بوڑھوں کو، الصبیان، بچوں کو، نساء، عورتوں کو قتل نہ کرو، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ دشمنوں کے باغ نہ کاٹو۔ اگر تم کسی علاقے پر حملہ آور ہوتے ہو تو یہ نہیں کہ باغ کاٹ دیا، فصلیں تباہ کر دی، باغوں فصلوں کو تباہ کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا، سوائے کوئی خاص نوبت ایسی آ جائے، کوئی خاص موقع بن جائے، کچھ درخت کاٹنے ضروری ہو جائے، وہ الگ بات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنگ کے عالم میں بھی اتنا اخلاق عالیہ اختیار کرنے کی تعلیم دی، چہ جائے کہ اپنی عام حالت میں ہم یہ کریں۔ آپ نے کافروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا اور فرمایا من قتل معاہدا لم یرہ رائحۃ الجنہ، اگر کسی نے اپنے ملک میں کسی ذمی کافر کو قتل کر دیا،
وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا، جبکہ جنت کی خوشبو جو ہے وہ 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی، اتنے دور سے جنت کی خوشبوئیں پہنچ رہی ہوں گی، پھوٹ رہی ہوں گی، لیکن جو کسی مسلمان کے ملک میں رہنے والے ذمی کافر کو، معاہد کو، جس کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہے، اسے قتل کر دیتا ہے، وہ جنت کی خوشبو نہ سینکھ پائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، جب ان لوگوں کے ساتھ اتنا حسن سلوک، نرمی اور اخلاق کا حکم دیا ہے، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ مسلمان آپس میں جو بھی چاہیں کرتے رہیں؟ مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے، مومن مومن کا بھائی ہے، لا یسلمہ ولا یخذلہ، کبھی بھی اسے ذلیل و رسوا نہیں کرتا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اللہ رب العزت مجھے آپ سب لوگوں کو اسلامی اخلاق، نبوی اخلاق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے یہاں جو کوتاہیاں ہیں، ہمارے یہاں جو کمیاں ہیں، تجارت میں اللہ رب العزت نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ تعلقات قائم رکھنے کی اجازت دی، لین دین کرو، تجارت کرو، بزنس کرو، اگر کہیں راستے میں پڑا ہوا کافر مل جائے اس کے ساتھ سلوک کرو، مدارات، گھر میں مہمان آ جائے اس کی خاطر تواضع کرو، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، مدارات، معاملات، مواسات، یہ تینوں کام کرو، لیکن موالات، دل سے محبت بھی کرنے لگو، یہ نہیں ہوگا، کیونکہ دل سے محبت کافر سے ہو نہیں سکتی۔ جب وہ آپ کا دین قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، دل سے محبت کیسی؟ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، فرمایا کہ مومن اپنے مومن بھائیوں کو چھوڑ کر کافروں سے دلی دوستیاں نہ بنائیں۔ تعلقات کاروباری ہیں، ٹھیک ہے، مرتے کو پانی پلائیں، ٹھیک ہے، گھر آئے کی خدمت کریں، ٹھیک ہے، لیکن اسے دل میں بسا لے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ صرف مسلمان کے لیے جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے 2 درسوں کی یہ سیریز موجود ہیں، آزمائشیں اور نعمتیں، اور ایک ہے مسجد اقصیٰ کے بارے میں۔ پچھلے 2 درس آپ نے سنے ہوں گے، یہ 2 سیریز موجود ہیں، اور یہ دونوں سیریز میرا خیال 3 ریال کی فصیح الدین صاحب کے پاس۔ کیا قرآن پاک کو بھی حدیث کہا گیا ہے؟ بالکل، قرآن پاک کو حدیث کہا گیا، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 مقامات پر قرآن کریم میں اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین حدیث نازل فرمائی، یہ قرآن ہی کے بارے میں ہے۔ اور بھی بعض مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن حدیث ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے تو وہ صرف حدیث رسول کا ماننے والا نہیں کہ قرآن کا نعوذ باللہ منکر ہوگا، وہ قرآن اور حدیث دونوں کو، قرآن اور سنت دونوں کا جامع ہوگا، دونوں کو ماننے والا ہوگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا کیا مطلب ہے؟ ذاکر کا معنی ذکر کرنے والا، اور ڈاکٹر کا معنی دوائیاں دینے والا، اور صرف دوائیاں دینے والا ہی نہیں بلکہ ڈاکٹر PhD بھی ہوتے ہیں، علامہ ڈاکٹر، بڑے بڑے پڑھے لکھے وہ بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال دوائیاں نہیں بیچتے تھے، وہ PhD تھے۔ اسی طرح اور بہت سارے ڈاکٹر ہیں۔ ڈاکٹر لقمان ہیں ہمارے ریاض میں، بہت بڑے عالم ہیں، علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے سیکرٹری خاص رہے ہیں، وہ فوت ہو گئے، یہ ریٹائر ہو گئے۔ تو دارالدائی کے نام سے بڑا ادارہ ہے ڈاکٹر لقمان۔ ڈاکٹر فضل الہی بڑے معروف عالم گزرے ہیں پاکستان کے، اور یہاں سے گزرے ہیں پاکستان میں الحمدللہ صحیح سلامت، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، یعنی سعودی عرب میں رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر کا معنی یا تو میڈیسن کہہ لیں، وہ دوائیاں دینے والے ڈاکٹر، یا عالم۔ ڈاکٹر ذاکر، اور آگے ان کا تیسرا لفظ جو نائک ہے، یہ شاید ان کا کوئی فیملی نیم ہے۔ سارے جانتے ہیں، ہندوستان پاکستان والے سب جانتے ہیں، سارے جانتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے کہ یہ سوال پوچھنے کی آپ کو ضرورت پیش آ گئی ہے؟ بہرحال ان کا فیملی نیم ہے۔ اصل میں میرے بھائی کو شاید کچھ یہ تھوڑا شبہ ہو رہا ہوگا کہ یہ ہندوؤں والا نام لگتا ہے۔ اسی طرح نائک آج کل کچھ بنیانیں اور نکریں اور شرٹیں آئی ہے، یہ جو اس پر ایسا نشان ہوتا ہے نا، وہ بھی نائک ہی ہوتا ہے۔ اب کچھ فرق اسپیلنگ میں ہو سکتا ہے، اسپیلنگ میں فرق ہوگا۔ اردو میں جب لکھیں گے تو وہ بھی ایسا ہی ہے، نائک اور نائک۔ بہرحال ان کا فیملی نیم ہے،
اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ فیملی ہندوؤں میں بھی ہو، جیسے احمد دیدات ہیں، ایسے ہی کچھ اور بھی ہیں، تو یہ فیملی کی بات ہے، اس میں آپ اتنا پریشان نہ ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر تک کہہ کے رک جایا کرے، اگر آپ آگے نہیں کہنا چاہتے تو ضروری نہیں، لیکن ان کے نام کا ایک حصہ بن چکا ہے، وہ پہچانے ہی نائک سے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نہ کہیں گے، صرف ذاکر کہیں تو شاید کوئی ڈاکٹر ذاکر حسین جو ہندوستان کے صدر گزرے ہیں اس طرف چلا جائے، لہٰذا ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں۔ گرمی کے موسم میں بہت سارے لوگ باریک کپڑے پہنتے ہیں اور اندر سینڈو گنجی، یہ جو بغیر بازو کے بنیان ہے وہ پہن لیتے ہیں، جس سے ان کے کندھے واضح طور پر نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ کپڑا پہننے کے لیے مردوں کو کیا عورتوں کو کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ اتنا تنگ نہ ہو کہ وہ جسم کی چغلی کھائے، کتنا موٹا ہے یہ، کتنا پتلا، کھلا ڈلا لباس ہوگا تو کبھی کبھی بیچارہ دبلا پتلا آدمی بھی کافی بڑا لگتا ہے۔ کپڑا پہنا ہوا ہے تو اس میں کھلا ہے، آپ نے اتنا تنگ کر دیا وہ پنسل کی طرح باریک سا آدمی چلتا نظر آئے گا تو پتہ چلے گا نا کہ اس کے جسم میں تو کپڑے کے اندر کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ کپڑا وہ پہنے جو اتنا تنگ نہ ہو کہ جسم کے اعضاء کی چغلی کھائے، اور اتنا باریک نہ ہو کہ اس کے اندر سے چمڑے کا رنگ نظر آئے۔ یہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سب کے لیے ہے، لہذا جو ململ کا کپڑا ہے یا وائل کہتے ہیں، اس کپڑے سے گریز کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پر جو آپ بتا رہے ہیں کہ نیچے اگر بازو والی بنیان ہوگی تو کم از کم بنیان، جسم آگے پیچھے سے پشت ہے، پیٹ ہے، اور اگر اس نے کوئی شلوار پہنی ہوئی ہے اور شلوار ناف کے نیچے باندھی ہوئی ہے تو یہ تو سطر بھی ننگا ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک سطر ہے، مغلظہ اور غیر مغلظہ کی تقسیم سے قطع نظر، لہٰذا یہ باریک کپڑا جو ہے اس کا استعمال چھوڑ دینا چاہیے۔ میں نے ایک گھر تعمیر کیا ہے جو کہ آبادی سے دور ہے اور اکیلی فیملی رہائش نہیں رکھ سکتی کہ میں یہاں ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر گھر کو خالی چھوڑ دے تو شیطان داخل ہو جاتا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس گھر کو بیچ کر کوئی اندر باہر گھر لے لے، اور کیا کرنا ہے؟ جس جگہ آپ فیملی کو رکھ نہیں سکتے آپ نے پہلے نمبر پہ وہاں بنا ہی کیوں لیا؟ لیکن اگر آپ نے تجارتی نقطہ نظر سے بنایا کہ وہاں بنا لیتا ہوں کل کو کام دے گا، تو کام دینا شروع ہو گیا نا۔ آج اس کو بیچ دیں، شہر کے اندر اس سے 2 میٹر چھوٹا لے لیں، یہ فرق پڑے گا نا، باہر سستا اور اندر تھوڑا مہنگا۔ تھوڑا سستا بیچ کر اندر مہنگا لے لیں، فیملی کو اس میں رکھیں، اور آپ کا گھر ہوگا، آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ اور آپ جب اس کو رکھ نہیں سکتے تو پھر بنانے کا وہاں فائدہ کیا ہوگا؟ گاڑی کی انشورنس ایک مجبوری ہے، کبھی اگر حادثہ کی صورت میں جو رقم ملتی ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ اگر رقم زیادہ مل جائے تو گاڑی پر خرچ کم ہو تو باقی کی حیثیت کیا ہوگی؟ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو گاڑی اپنے خرچے سے بنائیں یا سامنے والے کے خرچے سے بنائیں۔ اب سامنے والے کا خرچہ جو ہے وہ انشورنس دے رہی ہے، کیونکہ اس نے اپنی گاڑی انشورنس کرا رکھی ہے، اس کی انشورنس پیسہ دے گی۔ اب اس کی جیب سے نہیں نکلا تو کیا کریں گے آپ کو تو اس سے پیسہ چاہیے، وہ انشورنس سے لا کے دے یا جیسے بھی لا کے دے، آپ کا اس پر حق ہے، اس نے وہ حق ادا کر دیا، آپ اس پیسے کو استعمال کر سکتے ہیں، نہ کریں تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ شیخ صاحب، یہ شیطان داخل ہو جاتا ہے تو اس کو نکالنا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ شیطان کو اگر گھروں میں شیطان تو داخل ہوتا ہی رہتا ہے نا، نہ صرف گھروں میں بلکہ بندے میں شیطان داخل ہوا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ان الشیطان یجری من ابن آدم کمجر الدم، ان الشیطان یجری فی الانسان کمجر الدم، انسان میں شیطان یوں گھومتا ہے جس طرح کے اندر خون چکر لگاتا ہے، یعنی سرکولیشن بلڈ کا جو ہے اسی طرح شیطان کا سرکولیشن اندر رہتا ہے۔ اس کو اندر سے نکالنے کے لیے معوذات، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، اس طرح جو آیات ہیں قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیات ہیں۔ سورہ بقرہ پہلی 5، آیت الکرسی آخری 2، اور اسی طرح سورہ مومنون کی آیات ہیں 4، سورہ حشر کی آیات ہیں 4، یہ آخری 4 اور
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102-3 جس میں سحر وغیرہ کا ذکر ہے، ان سب آیات کو پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ جن اندر سے بھی نکل جائے گا، گھر سے بھی نکل جائے گا۔ اور اگر قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں سورہ بقرہ اور آل عمران، خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ اور آل عمران کی تلاوت ہوتی رہے شیطان اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتا۔ اب آپ یہاں رہیں گے، فیملی شہر میں رہے گی، تو اس گھر میں کون تلاوت کرے گا؟ صرف آل عمران پڑھنے کے لیے تو روزانہ وہ نہیں جایا کریں گے نا وہاں، لہذا اس گھر کو نکال کر کوئی اچھا گھر لے لیں۔ امام مہدی کی ولادت ہو چکی ہے، مطلب کیا وہ غائب میں ہیں یا ان کی ولادت ہونا باقی ہے؟ ان کی ولادت ہو چکی یا نہیں یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ کہ ان کی ولادت ہوئی ہو اور وہ شیعہ کے امام کی طرح غائب ہوں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا امام غائب اور وہ پتہ نہیں کب سے غائب ہے، 13-14 صدیاں ہو رہی ہیں ان کا امام غائب ہے۔ اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اما آن الآن، کیا اب تک بھی وقت نہیں ہوا؟ کہتے ہیں کہ وہ کیا نام ہے اس غار کا، عراق میں غار ہے، اس غار میں کہتے ہیں کہ ہمارا امام جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، وہ آئے گا پورا قرآن لائے گا، اس کے پاس قرآن جو ہے 40 سپاروں والا ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ کیا اب تک اس غار کو اپنے حمل کو جنم دینے کا وقت نہیں آیا؟ وہ کہتے ہیں کہ غار نے اپنے پیٹ میں امام چھپایا ہوا ہے، کیا اب تک اس کا ڈلیوری کا وقت نہیں آیا؟ 1400 برس سے پیٹ میں لیے بیٹھی ہے۔ سب کو ڈھونڈ لیتے ہیں، صدام کو نکال لیا، غاروں سے نکال لیا، اپنا امام نہیں نکال پا رہے۔ تو یہ امام مہدی پیدا ہوں گے، بڑے ہوں گے، محمد بن عبداللہ نام ہوگا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہوں گے، اور جب وہ اللہ چاہے ایک ہی رات کے اندر، پہلے عام انسان ہوں گے، یجعل اللہ فی لیلۃ واحدہ، ایک ہی رات میں اللہ ان کو امام بنا دے گا، لوگوں کے دل اس کی طرف مائل کر دے گا، اسے اللہ تعالیٰ نیک بنا دے گا، وہ اس لائق ہو جائے گا کہ لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ حضرت امام مہدی ہیں اس وقت یا نہیں ہمیں نہیں معلوم، لیکن جب وہ پیدا ہوں گے، بڑے ہوں گے، راتوں رات اللہ ان کو امام بنا دے گا اور لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دیں گے۔ کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اقامت ہوگی، اس وقت امام کون ہوگا؟ آپ قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں آج کل، امامت کرنے کا پروگرام ہے آپ کا، تو سوال پوچھنے کا کوئی فائدہ بھی ہوگا۔ کون امام ہوگا؟ امت محمدیہ کا آدمی ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، منار سے نیچے اتارا جائے گا، اقامت ہوگی، انہیں کہا جائے گا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ جماعت کرائیے، تو وہ کہیں گے نہیں، امت محمدیہ کا امام امت محمدیہ سے ہی ہوگا، امت محمدیہ کا آدمی جماعت کرائے گا، عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اس کے بعد جماعت ہوتی رہے گی، امامت ہوتی رہے گی۔ اب اتنی باریکی میں آپ کیوں جاتے ہیں کہ اس وقت وہاں امام کون ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اسلام کیا اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آدمی اپنی جوان بیوی کو چھوڑ کر روزی کمانے کی خاطر 1-2 سال کے لیے سعودی عرب یا کسی دوسرے ملک میں چلا جائے؟ اس دوران اگر بیوی سے کوئی کوتاہی سرزد ہوئی یا مرد سے ہوئی، شریعت کیا حد لگاتی ہے؟ نیز عورت خامد کے بغیر کتنے دن رہ سکتی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 4 مہینے حد مقرر کی تھی کہ کوئی فوجی اپنے گھر سے 4-6 مہینے تک باہر نہ رہے، اور یہ حد انہوں نے اپنی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے پوچھ کر لگائی تھی کہ حفصہ تم میری بیٹی بھی ہو، نبی کی بیوی بھی ہو۔ میں اس بات کو جو کہ عموماً بیٹیوں سے نہیں پوچھی جاتی کیونکہ نبی کی بیوی ہو، اس لیے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے بغیر کب تک گزارا کر سکتی؟ تو انہوں نے یہ مدت بتائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری مملکت میں یہ قانون نافذ کیے رکھا کہ کوئی فوجی بھی کسی سرحد پر یا کسی ایسی جگہ پر جہاں جہاد چل رہا ہے مسلسل 4-6 مہینے سے زیادہ نہیں رہے گا، بلکہ اسے واپس آنا ہوگا، باری باری لوگ جائیں گے، جہاد کریں گے۔
اب رہا مسئلہ یہ کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے امتحان میں یا ایسے حالات سے دوچار کر رکھا ہے کہ وہ 6 مہینے میں سفر نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے لیے مجبوری ہے کہ سال کے بعد جائے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے یہاں کمپنیاں 6 مہینے والی کوئی نہیں۔ بڑی اسپیشل توجہ کے ساتھ بعض لوگوں نے اجازت لے رکھی ہے، وہ ہر 6 مہینے میں پاکستان جاتے ہیں، اپنے ملک جاتے ہیں۔ پاکستان اس لیے میں نے کہہ دیا کہ وہ آدمی یہاں ہمارے مابین موجود ہیں، اس وقت آپ کے درس میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے حالات سب کو عطا کرے، جو بچوں کو یہاں نہیں رکھ سکتے ان کو 6 مہینے میں پاکستان جانے کی توفیق دے۔ جس کے بارے میں سنا اس کے بارے میں یہی سنا کہ ایک ٹکٹ ان کا ہوتا ہے، ایک کمپنی یا مالک کا ہوتا ہے۔ مالک نے سال کا ایگریمنٹ کیا، سال میں 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ چھٹی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 6 مہینے میں آدھی چھٹی دے دو، ایک ٹکٹ ہمارا، سال کے بعد تمہارا۔ اگر ایسا کریں تو یہ شاید کچھ جگہوں پر ممکن بھی ہے، جبکہ ہماری مثال موجود ہے، لیکن ہم چونکہ چاہتے ہیں کہ بار بار خرچ کیا کریں، ٹکٹ بھی بچائیں، اور اپنی بیوی سے اجازت لے لی گئی ہوتی ہے، لہٰذا یہ کوئی اتنا ناجائز نہیں رہتا جب اجازت کے ساتھ مشورے کے ساتھ رہیں۔ لیکن اگر بیوی کہہ رہی ہے کہ آ جاؤ سرتاج آ جاؤ، وہ بیچاری کہتی ہے کہ بچے اداس ہو گئے، وہ کیا کہے گی؟ اور بچے اداس ہو گئے، کہتی ہے میں اداس ہو گئی ہوں تو کئی باتیں کرے گا، وہ بہانے سے کہتی ہے بچے اداس ہو گئے ہیں آ جاؤ، اور سرتاج یہیں روزانہ 1-2 فلم دیکھ لی، 3-5 سگریٹ کے 2-3 پیکٹ پی لیے، اور پیپسی پی رہے ہیں، اور اتنا مزہ پیپسی میں، وہ کہتے ہیں جی اتنی پیپسی وہاں کہاں ملے گی؟ بچے ہی نہ ہو۔ بہرحال 2-2 3-3 4-4 6-6 7-7 سال بیوی بچے وہاں اور آدمی یہاں۔ اللہ سے بھی ڈرنا چاہیے، ان کے بھی حقوق ہیں، تمہاری پیپسی چلتی رہے اور ان کے حقوق کون ادا کرے گا؟ ایسے میں اگر بیوی نے کوئی گناہ کر لیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کی ذمہ داری شوہر پر آئے گی کہ 6-7 سال سے 4 سال سے 3 سال سے وہ بیچاری اس کے انتظار میں بیٹھی ہے اور یہ یہاں مزے اڑا رہا ہے۔ اس طرح کی کھلی اجازت اسلام نے نہیں دی۔ ساتھ رہیں، ساتھ رکھیں، اگر مجبوری ہے تو صرف مجبوری کی حدود میں رہیں۔ اب آپ روزانہ 10-20 ریال اپنی ذات پر یہ فضول خرچ کریں گے، پیپسی، سگریٹ اور یہ وہ پی کر، اگر یہ پیسے بچائیں تو سال میں تو 2 ٹکٹ کے پیسے بچ جاتے ہیں۔ حرام چیزیں، سگریٹ، تمباکو نوشی، وہ چھوڑنے کو تیار نہیں، بچوں کو چھوڑے ہوئے، یہ غلط بات ہے۔ ایک مسجد جہاں 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کی جاتی ہے، باقاعدہ امام نہیں، کوئی بھی آدمی جماعت کرا دیتا ہے لیکن اذان نہیں ہوتی، ایسی مسجد میں باقاعدگی سے کسی آدمی کو چاہیے، کوئی بھی اگر آ کے جماعت کرا دیتا ہے وہی آ کے پہلے اذان کہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی مقرر نہیں تو اب اذان نہیں ہوگی، جو آدمی جماعت کراتا ہے اسے اذان کے الفاظ بھی آتے ہوں گے، مسجد میں آئے اذان کہے، 2 رکعتیں پڑھے، جماعت کرائے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ پوری زندگی کا ایک اپنا انہوں نے روٹین بنا لی کہ بغیر اذان کے نماز پڑھتے رہتے ہیں، یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے۔ ایک آدمی اسلام آباد سے عمرہ کے لیے آیا لیکن احرام اس نے جدہ میں آ کر باندھا، اس کا عمرہ ہو جائے گا یا دم دینا پڑے گا؟ اس کا عمرہ تو ہو جائے گا لیکن اسے دم دینا پڑے گا۔ عمرہ ہو جائے گا لیکن دم دینا پڑے گا، کیونکہ جدہ میقات نہیں ہے، وہ میقات سے گزر کر آتا ہے۔ اور دم کی مقدار کیا ہے؟ ایک بکرے کی قیمت کتنی ہے؟ وہ جتنی مکہ میں بکرے کی قیمت ہوگی وہی مقدار، اور دم صرف مکہ میں، کسی دوسری جگہ پر دم نہیں ہوتا۔ یہ 2-3 سوال ہیں، یہ باقی رہ گئے ہیں، اور 1:15 جو ہے ہمارا وقت ہو گیا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں بات کر رہے تھے کہ یہاں لیٹ کر دیتے ہیں اور ہمیں ہوٹل میں کھانا نہیں ملتا، اس لیے آپ کے کھانے کا وقت ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل